السلام علیکم معزز حاضرین، آج پاکستان مسلم لیگ لیبر ونگ کے زیر اہتمام امام عالی مقام حضرت امام حسین کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں کویت کے چیدہ حضرات شرکت کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کے لیے جناب حکیم طارق صاحب کو میں زحمت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کس شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے، کس کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جو نواسۂ رسول ہے، جو جگر گوشہ سیدہ بطول ہے، جو نور دیدہ مرتضیٰ ہے، جو سید الشہداء ہے، جو امام المسلمین اور مومنوں کی جان ہے۔ کون حسین، جو وارث فقر بزر بھی ہے، جو مظہر قوت حیدر بھی ہے، جو تخت کا سکندر بھی ہے، بخت کا قلندر بھی ہے، حکمت کا لقمان بھی ہے، بصیرت کا سلیمان بھی ہے، جو خلوتوں میں صف بصف بھی ہے اور جلوتوں میں سر بکف بھی ہے۔ کون حسین؟ حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، صوفیوں کا، قلندروں کا۔ یارو حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسان کا اور ہی رنگ ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چھپے 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 پہ نگاہوں کو بچھا رکھا ہے، تیری آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے، تیری آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ چپے چپے پہ نگاہوں کو بچھا رکھا ہے، اور جالیاں چومنا
کوئی جرم نہیں ہے بے ادبو وہ جالیاں چومنا، کوئی جرم نہیں ہے بے ادبو تم نے کیوں روزے پہ یوں شور مچا رکھا ہے، تم نے کیوں روزے پہ یوں شور مچا رکھا ہے، چپے چپے پہ نگاہوں کو بچھا رکھا ہے، چپے چپے پہ نگاہوں کو بچھا رکھا ہے، تیری آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے، چپے چپے پہ نگاہوں کو بچھا رکھا ہے، اور لوگ کلیوں کو پھولوں کو سجاتے ہوں گے، لوگ کلیوں کو پھولوں کو سجاتے ہوں گے، ہم نے تیری راہوں میں نگاہوں کو بچھا رکھا ہے، ہم نے تیری راہوں میں نگاہوں کو بچھا رکھا ہے۔ محترم سامعین، میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ جناب طارق اقبال صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں حفیظ طائب کے کچھ نعتی اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیتا، خوشبو ہے دو عالم تیری اے گل چیتا، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی، مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی، روشن تیرے جلووں سے ہے جہان دل و دیدہ، یوں دور ہوں طائف سے حریم نبوی سے، یوں دور ہوں طائف سے حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ۔ اب نعتیہ کلام پیش کروں گا۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ان کی چشم کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد۔
مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد دل شکستہ ہے میرا تو کیا ڈر، دل شکستہ ہے میرا تو کیا ڈر، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ اب میں کویت میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی معروف ادبی شخصیت، معروف اور ممتاز شاعر، نوجوان شاعر جناب بدر سماب صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں۔ زباں پہ جن کی درود و سلام ہوتا ہے، زباں پہ جن کی درود و سلام ہوتا ہے، نصیب انہی کے در کا غلام ہوتا ہے۔ ایک شعر بیاد حسین علیہ السلام، خدا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ یہی ہے محشر میں ایک حوالہ، یہی ہے محشر میں ایک حوالہ، یہی بہت ہے، یہی ہے محشر میں ایک حوالہ، یہی بہت ہے، حسینیت ہے میرا عقیدہ، یہی بہت ہے۔ یہی ہے محشر میں ایک حوالہ، یہی بہت ہے، یہی ہے محشر میں ایک حوالہ، یہی بہت ہے، حسینیت ہے میرا عقیدہ، یہی بہت ہے۔ تو معزز سامعین، ایوان میں کویت کے مقبول معروف شعراء اکرام تشریف فرما ہے، میں ان کی باری پر انہیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے دعوت دیتا رہوں گا۔ تشریف لا رہے ہیں جناب صفدر صاحب، اپنا کلام پڑھتے ہیں اور ان سے میں ایک آپ میرا گماں آپ میرا یقین، آپ میرا گماں آپ میرا یقین، خاتم الانبیاء اشرف المرسلین، آپ میرا گماں آپ میرا یقین، خاتم الانبیاء اشرف المرسلین، آپ رشک فلک آپ فخر زمین، خاتم الانبیاء اشرف المرسلین۔ بحضور امام علی مقام، باطل سے حق جدا ہے تو حسینیت سے ہے، باطل سے حق جدا ہے تو حسینیت سے ہے، اور سجدوں کی گر ادا ہے تو حسینیت سے ہے، سجدوں کی گر ادا ہے تو حسینیت سے ہے، اور صبر ہے جہاں میں تو زہرا کے لال کا، صبر ہے جہاں میں تو زہرا کے لال کا، اور دنیا میں گر وفا ہے تو حسینیت سے ہے، اور اسلام کی تو زندگی ہی ابن علی سے ہے، اسلام کی تو زندگی ہی ابن علی سے ہے، اس دین کی بقا ہے تو حسینیت سے ہے، اس دین کی بقا ہے تو حسینیت سے ہے، اور اپنے اصل رنگ اور اس آب و تاب میں، اپنے اصل رنگ اور اس آب و تاب میں گر دین مصطفیٰ ہے تو حسینیت سے ہے۔ صفدر سلام بھیج تو والے رسول پر، صفدر سلام بھیج تو والے رسول پر،
تیرے لب پہ لا الہ ہے تو حسینیت سے ہے، تیرے لب پہ لا الہ ہے تو حسینیت سے ہے۔ طاہر صاحب کا حکم تھا کہ پنجابی کا سلام سے پہلے 2-4 شعر پنجابی کے کہ دل کہندا ہے سب چھڈ چھڈا کے تے سونے رب نال یاری لا کے، دل کہندا ہے سب چھڈ چھڈا کے تے سونے رب نال یاری لا کے، میں دور ویرانے وچ نکل جاں تے بہ جاں کدرے کلی پا کے، تے سارے دل تو داغ مٹالاں اکھیاں وچوں نیر وگا کے، پھر مرشد والا سبق پکاواں ساریاں گلاں بھل بھلا کے، مرشد والا سبق پکاواں ساریاں گلاں بھل بھلا کے، تے پاک نبی دی نعت لکھاں میں پھلاں دے نال حرف سجا کے، پھر پاک نبی دی نعت لکھاں میں پھلاں دے نال حرف سجا کے، کیوں دی رحمت گل نہ لایا ہے جد بھی ڈگاں ٹھیڈا کھا کے، کیوں دی رحمت گل نہ لایا ہے جد بھی ڈگاں ٹھیڈا کھا کے، تے محشر دے وچ جاواں جد میں رب آکھے کول بلا کے، محشر دے وچ جاواں جد میں رب آکھے کول بلا کے، اوے جا جنت تے ٹر جا سفدر ایک نبی دی نعت سنا کے، جا جنت وچ ٹر جا سفدر ایک نبی دی نعت سنا کے، دل کہندا ہے سب چھڈ چھڈا کے تے سونے رب نال یاری لا کے۔ حسنین طیبین طاہرین جمیلین سعیدین مطہرین منورین اور جنتین خاندان اہل بیت کے وہ چشم و چراغ ہیں جن کی صورتیں بھی پیاری، جن کی سیرتیں بھی پیاری، سر پر نوری عمامے، بدن پر نوری جامے، سیدھی سادی صورتیں، بھولی بھالی مورتیں، لبے لعلی، خط مشکیں، نین نرگسیں، گویا حسنین کے 2 نین پہ 100 نین تصدق، 100 نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق، اور حسنین کی عظمتوں کی بھار دیکھنی ہو تو وہ مہر نبی پہ کون دیکھو، قدم رکھے مسکرا رہا ہے ابھر کے مہر رسول بولی یہ حسین ابن علی ہے۔ آج کچھ بدبخت سجدہ شبیر کو ناتمام سمجھتے ہیں، کچھ بدبخت شہادت حسین میں خامیاں تلاش کرتے ہیں، شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ حسین تو روح اسلام ہے، اگر اسلام سے روح نکال دو گے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ بار الہ نوحہ سناتا پھرتا تا روزے جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین تو اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ نادان تجھے گمان ہے لمبے سجدے اور لمبی داڑھی تجھے جنت کا ٹکٹ دیں گے، خدا کی قسم جب تک جنت کے سردار کی غلامی نہیں کرو گے، جب تک اس سجدے کی عظمت کو سلامی نہیں کرو گے جو زیر خنجر ادا ہوا تھا، جب تک اس مقدس داڑھی کا ادب نہیں کرو گے جو کربلا میں خون سے رنگین ہوئی تھی، تمہاری نمازیں فضول ہیں، تمہارے سجدے فضول ہیں، اور تمہاری لمبی داڑیاں تمہیں نفع نہ دے گی، اور تم جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہ پاؤ گے، اس لیے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ ارے زاہد تیری نماز کو ہمارا سلام ہے، اور دل میں بغض علی اور کعبے کا طواف، یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں۔ اور امام علامہ حسن رضا بریلوی نے کہا کہ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ کس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں؟ جو روضہ رسول کا سجادہ نشین ہے، جو مسجد نبوی کا امام و خطیب ہے، جو مدرسہ مصطفی کا محدث اعظم ہے، جو شہر مدینہ کی زینت ہے، جو حرم رسول کا محافظ ہے، جب صحابہ کا جی چاہتا کہ آپ نے آقا و مولا کے خطبات سنے جائیں تو وہ اس خطیب مسجد نبوی کو نبی پاک کے منبر پر بٹھا کر اس کے خطبات سن لیتے ہیں۔ اس کے خطبات میں مصطفیٰ کے خطبات کا نقشہ، اس کی تقریروں میں جانے کائنات کی تقریروں کی چاشنی، اس کے مواز میں سید المرسلین کے مواز۔ کویت کے سینئر اور مقبول نعت گو شاعر ممتاز شاعر جناب فیاض وردک صاحب
ایوان میں تشریف فرما ہیں. کہ دل جس کا خون ہو گیا صحرائے ریگ پر، دل جس کا خون ہو گیا صحرائے ریگ پر، اس بلبل چمن سے محبت نبھائیے اور جنت خرید لیجئے فیاض کی طرح. آل رسول سے تو ذرا دل لگائیے. یہ بھی ہے ایک طرح سے فضیلت جناب کی، اللہ کی نظر میں ہے عزت جناب کی. مولود خانہ کعبہ کا اعزاز دے دیا تو دیکھو تو معجزہ ہے ولادت جناب کی. یہ بھی ہے ایک طرح سے فضیلت جناب کی، اللہ کی نظر میں ہے عزت جناب کی. مولود خانہ کعبہ کا اعزاز دے دیا، دیکھو تو معجزہ ہے ولادت جناب کی. اور سلام کی چند شعر کی جو سج رہی ہے سنا پر، وہ زندگی کیا ہے؟ جو سج رہی ہے سنا پر وہ زندگی کیا ہے؟ زمانہ ہے متحیر یہ آدمی کیا ہے؟ اور جبیں ہے سجدہ خالق میں تیغ گردن پر، یہ صبر شکر یہ انداز بندگی کیا ہے؟ کہ جو سج رہی ہے سنا پر وہ زندگی کیا ہے؟ زمانہ ہے متحیر یہ آدمی کیا ہے؟ جبیں ہے سجدہ خالق میں تیغ گردن پر، یہ صبر شکر یہ انداز بندگی کیا ہے؟ اور یزید وقت نے بچوں سے انتقام لیا، کہ یزید وقت نے بچوں سے انتقام لیا. بتائے کوئی یہ معیار دشمنی کیا ہے؟ اور خدا سے عشق ایسا کہ سب کیا قرباں، خدا سے عشق ایسا کہ سب کیا قرباں. شہید راہ خدا ہونا دل لگی کیا ہے؟ شہید راہ خدا ہونا دل لگی کیا ہے؟ اور زیارت رخ شبیر کر کے آئی ہے، کہ زیارت رخ شبیر کر کے آئی ہے. نسیم صبح کے جھونکوں میں دل نشی کیا ہے؟ اور میرے لبوں نے تیرے نام کو کیا ہے سلام. ارے میں جانتا ہوں کہ تیری سلامتی کیا ہے. اور ملک جھکائیں جبیں جس کے آستانے پر، ملک جھکائیں جبیں جس کے آستانے پر، بتا سکو تو بتاؤ وہ آدمی کیا ہے؟ اور ہر ایک قطرے کو ترسے ہیں پھول سے بچے، ذرا حسین سے پوچھو کہ تشنگی کیا ہے؟ اور زمانہ اپنی شرافت کو جانچ لیتا ہے، تمہارے خون کی شبیر روشنی کیا ہے؟ اور بہار اشک بداماں ہے یوں چمن اجڑا، بہار اشک بداماں ہے یوں چمن اجڑا. جو تیرے گھر میں نہ ہو وہ بہار ہی کیا ہے؟ اور الٹ کے رکھ دیے تختے امارت باطل، علی کے لال تیرا عزم حق روی کیا ہے؟ تیرا عزم حق روی کیا ہے؟ اور شکست حال گلی در گلی پھرائے گئے، نبی کے آل کے کیا کہیے بے بسی کیا ہے؟ کہ شکست حال گلی در گلی پھرائے گئے، نبی کے آل کے کیا کہیے بے بسی کیا ہے؟ اور ہزار جان سے فیاض ہے فدائے حسین، ملا ہے جذبہ حق اور فکر ہی کیا ہے؟ جو سج رہی ہے سنا پر وہ زندگی کیا ہے؟ زمانہ ہے متحیر یہ آدمی کیا. اور آج کے دن کے حوالے سے چند شعر ہے کہ پیاس کی شدت سے کربل کا جگر جلتا رہا، پیاس کی شدت سے کربل کا جگر جلتا رہا، اور ذرہ ذرہ ریت کا انگار میں ڈھلتا رہا. وہ لہو سے ارد پر نام خدا لکھتا رہا، جو عبادت کا نمونہ دار پر بنتا رہا. غلام سرور حسین نقشبندی صاحب تشریف لائے. صدقے جاواں میں عرش عظیمیتوں، صدقے جاواں میں عرش عظیمیتوں، جن پاک نالین نو چومیائیں، جدوں رل بیٹھے کوسین اتے، ادوں نین نو نین نے چومیائیں، جدوں رل بیٹھے کوسین اتے، ادوں نین نو نین نے چومیائیں.
تے حاکم راز دی گل ہر ایک نے سدا شاہ سکلین نو چومیا اے جس پاک نبی نو چومدا جگ سارا اس نبی نے حسین چومیا اے اس نبی نے حسین نو چومیا اے تے پڑھ دے صدا درود جو نبی اتے اونا تائیں حضوریاں ہندیاں نے ایسا سونے دا قرب نصیب ہوندا پھر کدے نہ دوریاں ہندیاں نے ایسا سونے دا قرب نصیب ہوندا پھر کدے نہ دوریاں ہندیاں نے تے جد بھی پڑھیے درود حضور اتے دور کل مجبوریاں ہندیاں نے قسم رب دی سائم درود پڑھیاں ہویا سا ساریاں پوریاں ہندیاں نے ہویا سا ساریاں پوریاں ہندیاں نے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے اور بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ یسوع سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے کیونکہ زلف دے ہر ہر کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے حسن تیرے دی کوئی کی تعریف کرے پیا کافر کلمہ بولے گے کتب تیرے وارے نیارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے کہ آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم
ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سونی شکل تے آیا شک ہونا، ایک دیے دن آئی ہویا شک ہو تم ہے اس سونے تے، جس یہ شکل بنائی، ہیا شک ہو تم ہے اس سونے تے، جس یہ شکل بنائی۔ تے حضور میاں صاحب فرمائندے نے کچا رنگ للاری والا تے لت دا چڑھدا رہندا، تے عشق تیرے دا رنگ محبوبہ وہ چڑھیا کدے نہ لیندا۔ تے 3 مہینے میں 2 شعر آکھیا سی مگر ذوق آخری شعر، 3 مہینے ہاں بھوک نہیں لگدی، اور جنہ تک یوسف کنیانی، حضرت یوسف علیہ السلام جدو اپنے چہرے تو نقاب ہٹاندے سن تے جیڑا انسان ویکھ لیندا سی 3 مہینے انہوں بھوک ہی نہیں سی لگدی۔ تے 3 مہینے ہاں بھوک نہیں لگدے، اور جنہ تک یوسف کنیانی، تے جنہ محمد او عربی ڈٹھا او رج گئے دوئیں جہانی، تے جنہ محمد او عربی ڈٹھا او رج گئے دوئیں جہانی۔ کویت میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی معروف اور ہر دل عزیز شخصیت پاکستان مسلم سینٹر نون کویت کے صدر جناب عزت مآب میاں محمد ارشد صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام دوستوں کا شکریہ، امام حسین کی یاد میں اور یہ احترام کے دن ہے، اللہ تعالیٰ میں یہ سعادت حاصل کی ہے، اور زبیر شرفی صاحب کا، ان کی ٹیم کا، جناب غلام نبی سلیم صاحب کا، سرور صاحب کا، جناب شہر زراعت کا سننے کا ہمیں موقع ملا، تو نعتیں بہت خوبصورت پڑھی گئیں۔ قاری اپنے طارق صاحب کا، جناب زبیر صاحب کا میں اسپیشل سلام پیش کرتا ہوں اس خوبصورت محفل کرانے پہ۔ ہمارا انشاءاللہ تعاون آپ دوستوں کے ساتھ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسی محفلیں ہونی چاہیے، اور ہر جو بھی دن ہمارا ہو مسلمانوں کا، اس کو ہم
یاد رکھنا چاہیے. خصوصی طور پر دعا کریں کہ پاکستان میں جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے, آباد رکھے, اور دعا کریں پاکستان اللہ تعالیٰ خیر و برکت دن گزرے. اور میں خصوصی طور پر نیوز ون کا ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں زبیر شرفی کو, انہوں نے یہ محفل کا انتظام کیا, اور تمام دوستوں کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھے جناب میاں محمد ارشد صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں اظہار سخن کی دعوت دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر جہانزیب صاحب. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانی کا تذکرہ کرنے والے اور یہاں پہ کمیونٹی کے سرکردہ شخصیات کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو قبول کرے. اور میرا تو ہم تو اکثر ٹی وی ون والوں کو اور میڈیا والوں کو زحمت بھی دیتے ہیں اور سنتے بھی ہیں, اور یہ اپرچونٹی یہ ہمیں دیتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ الحمدللہ کمیونٹی جو بھی پروگرام کرتے ہیں, خواہ وہ سوشل پروگرام ہو, رانا صاحب کے نعتوں کا پروگرام ہو, یا جو بھی پروگرام ہو, تو یہ کوریج بھی دیتے ہیں, دنیا کو بتاتے بھی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی امپیٹس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو قبول کرے. ہم سب کی اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے, اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کویت کی کمیونٹی, رانا صاحب اور دوسرے صاحبان اور ہمارے پریس والے اس طرح کے بڑے بڑے محفل ہم کوشش کریں گے کہ اس سے بھی زیادہ اس کی شان کے مطابق اس شان سے ہمارے پروگرام ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور کرے. بہت شکریہ. میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب عرفان ناگرہ صاحب. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے سب دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ سب احباب نے, سب دوستوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے کچھ وقت نکالا اور اس بابرکت محفل کا حصہ بنے. لیکن میری نظر میں یہ جو آپ سب دوستوں نے ادھر ٹائم گزارا, ادھر ٹائم دیا, یہی انشاءاللہ آپ کا قیمتی ٹائم ثابت ہوگا, کیونکہ آل بیت سے محبت اور حضرت امام حسین کے سلسلے میں یہ جو آج زبیر شرفی صاحب نے ایک محفل کا انعقاد کیا ہے, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہم سب دوستوں کے لیے کہ اللہ نے ہمیں اس کی سینس دی, سمجھ دی, اور اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم حضرت امام حسین کے یاد میں ایک منعقد ہونے والی تقریب کا حصہ بن سکیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے آخرت کے لیے اس میں سے اپنے لیے بہتر سامان پیدا کر سکیں. جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس کی تو کوئی بات نہیں. یہ تھا وہ جذبہ اور یہ تھا وہ ان کا درد حضرت امام حسین کا, کہ جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے سب گھرانے کو خدا کی یاد میں اپنے نانا کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا, اور کسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف اور صرف اپنے نانا کے دین کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دیا, اور ایک رتی برابر بھی اپنے دل میں ملال نہ آنے دیا. ورنہ احباب گرامی دوستو, اس حضرت امام حسین کو کس چیز کی کمی تھی؟ خدا کی قسم اگر ایک اشارہ کرتے تو پہاڑوں نے اس ٹائم کہا کہ اگر ایک اشارہ کرو ہم اس یزیدیت کو اور اس یزید کے سارے گھرانوں کو سب کو نیست و نابود کر دیں. لیکن انہوں نے ہم سب کے لیے ایک لیسن چھوڑا ہے, ہم سب کے لیے ایک درس دیا ہم کو کہ جب بھی اسلام کی خاطر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر تمہیں اپنے آپ کو, اپنے سب سے بڑے قیمتی اپنی جانوں کو, اپنے مقصد کو قربان کرنا پڑے تو کبھی پیچھے نہ ہٹنا. یہی تمہاری اس میں بلا ہے اور اسی میں تمہارا سب کا فائدہ ہے. تو اس لیے احباب گرامی ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں, ہمیں اپنی زندگی کے عام روٹین کے معاملات میں بھی ہمیں اس جذبے کو اور ان کی اس شہادت کے جوش کو ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے. اور جب بھی کبھی ہمیں فیصلے کا موقع ملے اور ہم فیصلہ کرنے کا ٹائم آئے تو ہمیں سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے, کیوں یہ انسان کی زندگی کتنی ہے, 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال اور ہوگی, ایک دن تو اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے, ادھر جواب دہ ہونا ہے. تو اپنے ضمیر کو دوستوں کبھی مردہ نہ ہونے دینا, اور حضرت امام حسین کی شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ہم اپنے لیے باعث تلقید بناتے ہوئے ضرور اس راہ پہ چلیں کہ جب کبھی ہمیں ضرورت پڑے تو اسی جذبے کے ساتھ دین کی خاطر, اسلام کی خاطر
अपने आप को जान भी देनी पड़े तो हम पीछे ना हटें। अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर हम जरूर इस रास्ते से गुजर जाएं और अपनी जिंदगियों में और अपने आप को इस सांचे में डालें कि हमें अल्लाह ताला की जात इस मामलात में सुरखरू होने का मौका दे। इसलिए आज के इस अफरा तफरी के दौर में, आज की इस जितनी हम सब मुसलमानों पे मुसीबतें आई हुई हैं, हमें इस जज्बे की बहुत ज़रूरत है और इस जज्बे को हम जितनी जल्दी अपने अंदर पैदा करेंगे और जितनी जल्दी इसको आगे लेके जाएंगे, अल्लाह ताला की ज़ात हमें उतनी जल्दी सुरखरू करेगी। इसी के साथ मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। कुवैत में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की मारूफ हर दिल अजीज शख्सियत जनाब राना मुनीर अहमद साहब, सदर पाकिस्तान नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुवैत, जनाब राना मुनीर अहमद साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं मोहतरम ज़ुबैर शर्फी साहब, मोहतरम जनाब ग़ुलाम नबी साहब और पाकिस्तान लेबर विंग के तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आज हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में इस महफ़िल का, इस मजलिस का एहतमाम किया। अल्लाह ताला हम सब का इस महफ़िल में आना, सुनना, पढ़ना, पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आशिक दा कम रोना धोना, बिन रोवण नहीं मंजूरी। आशिक दा कम रोना धोना, बिन रोवण नहीं मंजूरी। कुछ दे रोंदे दीद दी खातिर, कुछ रोंदे विच हजूरी। आज़म इश्क विच रोना पैंदा, भावें वसल होवे भावें दूरी। हाज़रीन इकराम, हम सब आशिकान रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इश्क रसूल ही हमारी मताए हयात है और इश्क रसूल ही वो ज़रिया, वो वसीला है जो हम सब की निजात और बख्शिश का बाइस बनेगा। क्योंकि इश्क रसूल दर हकीकत इश्क खुदा ताला है। खुद मालिक कौनो मकान सूरह हजरात में फरमाते हैं कि जिसने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, उसकी अताअत की, उसने मुझसे मोहब्बत की और मेरी अताअत की। और इसी आयात मुबारका का मफहूम उसका तर्जमा हज़रत अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़बान में, शेरी ज़बान में कोई यूं किया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो हाज़रीन कराम, सबसे बड़ी अहम बात यह है, मकामे सोच भी है और लम्हा फिक्रिया भी है कि हम जिस मकसद के लिए आज यहां इकट्ठे हुए हैं, क्या हमने इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके फरमूदात, उनके अरशादात, उन पर अमल पैरा हैं या नहीं। सबसे अहम बात यह है कि हमें अस्वाए हुस्ना को अपनी जिंदगियों में इस्तवार करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का, जब आपको नमाजें सातवें आसमान पे दी गई तो पहले 50, फिर 50 से कम होती होती 5 हुई। तो ये हमें 5, ये नमाज मेराज का तोहफा है। नमाज जो है मेराज का तोहफा है। और उसी नमाज की हालत में हजरत इमाम हुसैन ने अपना सलब कलम करा दिया।
تو کیا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی جو روزمرہ کی زندگی میں کیا ہم پنجگانہ نماز ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پچھلی کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی کریں. اللہ تعالیٰ کے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں, اور ہم کوشش کریں اس محفل سے یہ فیض, یہ بات لے کے جائیں, یہ تہیا کر کے جائیں یہ کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب دوست 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو یہ چیزیں, کیونکہ ہمیں جو سبق جو دین نے, جو ان نامور شخصیات نے, آپ نے اور آپ کی آل نے جو ہمیں سبق دیا, ہمیں اس اسوہ حسنہ پر ہم کو چلنا ہے. تو دوسری بات ہے کہ آپ نے نبی حضرت امام حسین علیہ السلام نے باطل کے منہ پہ تھپڑ مارا نا, اور اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنی جان قربان کی. اس دین کی اس قربانیوں کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی اور انتہا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کی. تو یہ ہے قربانیوں کی انتہا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس یزید کو جو وقت کا حاکم تھا, کلمہ حق کے لیے ڈٹ گئے, حق کو اور سچائی کے لیے انہوں نے یہ حق اور باطل کی جنگ تھی, اور حق کی اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح عطا کی, اور ہم آج ان کا یوم عاشور منا رہے ہیں. کیا ہم آج وہ ابھی حکیم صاحب اور اپنا عرفان ناگرہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو اللہ تعالیٰ کی ذات پروردگار ٹھیک کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے ملک کے حالات انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ٹھیک کرے گا, اگر آپ نے حق اور باطل کو سامنے رکھا, اگر آپ نے ان لوگوں کو پھر ووٹ دیا جو آپ مصلحتوں کی خاطر, مفادات کی خاطر, تو پھر یہی حال ہوگا. تو اگر آپ نے حق اور سچ کو سامنے رکھ کر, مصلحتوں سے بالاتر ہو کر, دین کو بھی سامنے رکھ کر, اپنی ملک کو بھی سامنے رکھ کر ہم وہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ کاسٹ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی بہتری آئے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا. تو وہ بات لمبی ہوتی جائے گی. بہرحال میں پھر ایک دفعہ یہ تمام دوستوں کو, خاص طور پہ ان کو اپنا محترم جناب زبیر شفیع صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ آج کی اس محفل میں جہاں پر ہماری کمیونٹی کی نامور شخصیات, ہمارے جناب محترم بھائی میاں ارشد صاحب, ڈاکٹر جہاں زیب صاحب, جناب خان صاحب, اور ملا طارق صاحب, اور جناب محترم طارق صاحب, اور خاص طور پہ میں نیوز 1 چینل کے جناب طارق صاحب اور ان کے بھائی صاحب کا میں بہت بہت ممنون ہوں کہ وہ بھی اس بابرکت محفل کی کوریج کے لیے تشریف لائے, اور آج یہاں پہ جہاں پہ بہت اچھے نعت خواں حضرات کو سننے کا موقع ملا, وہاں کویت کے ماشاءاللہ بہت نامور اور بہت ہی پیارے ہمارے شعراء کرام آج کی اس محفل میں بھی موجود تھے, جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں اپنی وہ اپنا اظہار سخن انہوں نے فرمایا. میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے, اور خاص طور پر آج کی اس محفل کے روح رواں جناب حکیم طارق محمود صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور تندرستی دے, اور ایسی محفلوں کے انعقاد میں ایسے دوستوں کا, دینی احباب کا اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے کہ یہ بڑھ چڑھ کر ایسی محفلوں کے انعقاد میں اپنا حصہ ڈالیں, اور ایسی محفلیں منعقد ہوتی رہیں. اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں کا انعقاد ہمیشہ ہوتا رہے, اور تا قیامت اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے. بہت بہت شکریہ. شہادت امام حسین کانفرنس کے آخری مقرر جناب محمد زبیر شرفی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ان کے بیان کے بعد حضور علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ہدیہ اسلام پڑھا جائے گا, اس کے بعد دعا ہوگی. رستہ ہمیں دکھائیے پیارے حسین جی, ایک بار پھر سے آئیے پیارے حسین جی, پھرتے ہیں دندناتے لشکر جزیدوں کے,
اسلام کو بچائیے پیارے حسین جی. یہ میرے خیال میں موجودہ جو صورتحال مسلمانوں پہ ہے اس پہ یہ انہوں نے یہ شعر لکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سب مسلمانوں کے دل کی ترجمانی کی ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور میں خصوصاً ڈاکٹر جہاں زیب، میاں محمد ارشد، جناب رانا منیر احمد صاحب، جناب محمد عمر صاحب ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، اور جناب طارق صاحب ان کا بہت شکریہ یہ تشریف لائے. پچھلی دفعہ میں یہ کس وجہ سے نہیں آ سکے تو میں نے آج خصوصی ان کو کہا کہ آپ تشریف لائیں. جناب حاجی جاوید اور خلیل صاحب جا چکے ہیں تو ان کا بھی بہت شکریہ. میرے سب دوست جنہوں نے آج یہ چھوٹی سی محفل تھی، میرے دوست بیٹھے ہیں ملک منیر اور جناب آفتاب گجر صاحب، انہوں نے، اور اس میں آج کے پروگرام کو سب ترتیب دینے میں ہمارے جنرل سیکرٹری جو اصل میں ہماری تنظیم کے سرکردہ وہی ہیں جناب محمد سلیم غلام نبی، تو وہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور ہم تنظیمی امور پہ ہم اچھے صلاح مشورے دیتے ہیں. یہ آج کی سب محفل کے انتظامات اور اس کو ترتیب انہوں نے دیا، تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہم اور حکیم طارق محمود صدیقی صاحب، میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ یہ ہمیں الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون لیبر ونگ کو ایک بڑا سوچا موتی ملا ہے اور اس میں ہر قسم کی خوبی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور اسی طرح ہمیں اپنے علم سے فیض یاب کرتے رہیں. تو جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اب میں سارے احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ کھڑے ہو کر حضرت امام حسین کے حضور اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت. پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت. اور وہ رضا جس نے لکھا یہ پیارا سلام، او سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کی ماں فاطمہ. مولا کریم دل کو ہمت دے، جسم کو طاقت دے، دعا کو اثر دے، التجا کو قبولیت دے، بچوں کو زندگی دے، عزیزوں کو قربانی دے.